ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم عزیز بزرگوں دوستوں، برادران قوم ملت اور عزیز بزرگان دین، عزیز طلبہ، خدا کا بڑا ہی کرم و فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 1450 برس پہلے کا زمانہ، لیکن آپ کی بتائی ہوئی ہر بات آج محسن انسانیت، آپ کا امتی اس پر عمل پیرا ہو رہا ہے، اور خدا کا حکم زندہ اور دارندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام قیامت کی صبح تک زندہ رہیں گے، اور ہمیں اس بات پر یقین کرنا لازم اور ضروری ہوگا. میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، جب حق آتا ہے تو باطل مغلوب ہو جاتا ہے، زمین میں ریزے ریزے کی طرح ہو جاتا ہے. اس کا مفہومی ترجمہ سمجھاؤں: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. جب سچائی سامنے آتی ہے، خدا کی وحدانیت کا بول بالا ہوتا ہے،
خود بخود باطل کفار اور لوگ جس کے سینوں میں کلمہ نہیں ہوتا، جس کی زندگیوں میں خدا کا ڈر نہیں ہوتا، جن کی زندگیوں کے اندر ایک اللہ کی پرستش نہیں ہوتی اور معبودوں کو مانتے ہیں، وہ ریزہ ریزہ مغلوب ہو جاتے ہیں، زمین تلے رون دیے جاتے ہیں۔ ذرا میں اس صفائے ہستی سے لے کر زمین سے لے کر آسمان تک ذرا میں آپ حضرات کے سامنے چند چیزیں گنانا شروع کروں۔ آپ حضرات کو اس علم کا تو خبر نہیں ہوگی آج ہمارا عنوان کیا ہے، میں آخر میں آپ کو عنوان سمجھ میں آئے گا۔ میں ذرا بتاؤں، اللہ نے زمین کو بنایا، زمین بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ انسان ہزار محنت کر لے، جب تک خدا کی طرف سے زمین کو حکم نہیں ہوتا تب تک وہ اناج نہیں نکالے گی، کوئی پھل نہیں نکالے گی، کوئی غذا نہیں نکالے گی۔ آسمان بھی اللہ نے بنایا اور آسمان کو اللہ کے حکم کے بغیر وہ بارش میں نہیں برساتا۔ بارش میں برسانے والے کے اوپر اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جسے حضرت میکائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام روزی کے انتظامات اور بارش برسانے کے انتظام پر اللہ نے مقرر کیا ہے۔ جب تک خدا کا حکم نہ ہو، جب تک آسمان سے پانی کا ایک قطرہ ٹپک نہیں سکتا۔ لیکن یہ سائنسدان اپنے آپ کو بڑے سائنٹیفک سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا ہی عقل مند سمجھتے ہیں اور سمندر کے پانی کو کلاؤڈز کے اندر لے جا کر، ابر کے اندر لے جا کر کچھ سائنس کی تحقیق کر کے کئی سالوں کے بعد اس پانی کو چند علاقوں میں برسا کر یہ کہتے ہیں ہم بھی قدرت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ نمرود بھی آیا، ہار گیا، شداد بھی آیا، ہار گیا، حامان بھی آیا، ہار گیا، اور ابو جہل بھی آیا، ہار گیا، ابو لہب بھی آیا، ہار گیا، عبداللہ بن ابی آیا، ہار گیا، منافقین آئے، ہار گئے، کفار آئے، ہار گئے۔ خدا کا چیلنج دنیا میں کوئی کر نہیں سکا۔ آج دنیا کے اندر نبوت کا دعویٰ کرنے والے بہت آئے، کیا حال ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے کہا تھا نعوذ باللہ میں نبی ہوں، ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا، زمین کے اندر جگہ تک نہیں ملی۔ اور ایک شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، کیا ہوا؟ خود کے اسی کے لوگوں نے اس کا قتل عام کر دیا۔ میرے عزیزوں، یہ دنیا ہے، یہاں پر اسی کی عزت کی جاتی ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ان لوگوں کو آپ کے حوالے کر دیتا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے حوالے ہو چکے ہیں۔ میں قدرتی نظام بتا رہا ہوں، اللہ کے نظام کو بتا رہا ہوں۔ سورج کا ایک ایسا نظام ہے، اللہ کے حکم کے بغیر سورج ڈوب نہیں سکتا، سورج نکل نہیں سکتا، چاند خدا کے حکم سے نکل نہیں سکتا۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ایک وقت وہ آئے گا، سورج کے بارے میں آتا ہے، ایک وقت وہ آئے گا، کان کھول کر سنو، ذہن کھول کر سنو، دل و دماغ کھول کر سنو۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ سورج ڈوبے گا تو ضرور، پھر دوبارہ جہاں سے نکلے گا وہاں سے نہیں نکلے گا۔ پوچھو وہ دن کیا ہوگا؟ وہ دن قیامت کا دن ہوگا، جس دن لوگ قرآن کو اٹھائیں گے، قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے، ساری دنیا کے اندر اجالا نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا، الگ قسم کا اجالا ہو جائے گا۔ جیسے پیلا پن کا اجالا ہوتا ہے، ایک لال قسم کا اجالا ہوتا ہے، اس طرح ہوگا۔ لوگ قرآن پڑھنا شروع کریں گے، لیکن قرآن کو کھولیں گے، قرآن کا ایک ایک حرف، قرآن کے دسموں کا ایک ایک لفظ اللہ کے پاس چلا جائے گا، اللہ آسمانوں میں اٹھا لیں گے، اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، سورج کا نظام ایسا ہے کہ اللہ نے سورج کو ایسے بنایا، لوگ لائٹ تو بنا کر دکھا رہے ہیں، لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی آن لائن کوئی اجالے کی چیز بنا کر دکھا رہے ہیں، لیکن خدا کی قدرت کا مقابلہ
کوئی نہیں کر سکتا. رب المشرقین رب المغربین فبأي آلاء ربکما تکذبان. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، شمال بھی اللہ کا ہے، جنوب بھی اللہ کا ہے، ہر چیز اللہ کی ہے. اب چاند کی طرف آ جائیں. چاند کو اللہ نے بنایا ہے لیکن اس کی قدرت کو دیکھیے. لیکن دنیا کے اندر لوگ جب روم میں آرام کے لیے جاتے ہیں، اپنے کمرے میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کو مڈ لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور اس رات کو دھیمی لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ رات میں سکون سے سو سکے. لوگ اپنے کمرے میں بناؤ سنگار کرتے ہیں لیکن ایسا موسم ہو. لیکن خدا نے پوری انسانیت کے لیے ایک ایسے انتظامات کیے. ستاروں کو بھی اللہ نے بنایا، اللہ نے چاند کو بھی اللہ نے بنایا اور ہر چیز کو ایسے بنایا کہ اس کا اجالا ایسا ہے لوگ دیکھنے کے لیے اسے ترستے ہیں. جسے آپ سیاروں کے نام سے جانتے ہیں، جسے آج لوگ کہتے ہیں ستارہ ستارہ. لیکن یاد رکھیں ایک ستارہ اگر دنیا میں گر جائے پوری دنیا چھپ جائے گی. اتنا بڑا ہوتا ہے ستارہ. یہ بھی میرے اللہ کی قدرت ہے. میرے اللہ نے چاند کو بنایا، اس کے ساتھ ستاروں کو بنایا. اب آ جائیں ایک وہ سب سے بڑی قدرت جو انسان آج اپنی زندگی کو جی رہا ہے، اسے ہوا کہتے ہیں. ہوا اللہ کی ایک قدرت ہے، ہوا اللہ کی ایک قدرت ہے. یاد رکھیے اچھی ہوا جائے گی. انسان ہوا لیتے وقت سوچتا نہیں میں کون سی ہوا لوں، میں بیماری کی ہوا لے رہا ہوں یا شفا کی ہوا لے رہا ہوں. خدا کا نظام دیکھیے میرے عزیزوں. لوگ ماسک لگا کر پھرتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں HMTC نہ آ جائے، کوئی بیماری جو چائنا کے اندر پھیل رہی ہے وہ نہ آ جائے. لوگوں کو اس بات کا وہم و گمان نہیں. بیماری اللہ دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، صحت اللہ دیتا ہے. لیکن لوگ سائنسدانوں کو دیکھ دیکھ کر، بیماریوں کو دیکھ دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم وہ چیز کا شکار ہو جائیں گے، ہم اس چیز کے اندر ملوث ہو جائیں گے. ہمیں وہ دن بھی یاد ہے جب لوگوں کو یہ یقین تھا کہ اللہ کی طرف سے وہ مدد آئے گی جو بدر کے میدان کے اندر مدد آئی تھی. جو 313 صحابہ تھے اللہ نے ان کی مدد کی تھی یا نہیں بتائیے؟ اللہ نے کی تھی. لیکن کیا اللہ ہمارے ساتھ مدد نہیں کر سکتا؟ آج ہم ماسک لگا کر پھر رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کوئی غلیظ جرمز نہ آ جائے، کوئی غلیظ چیز نہ آ جائے. میرے عزیزوں یہ صرف دنیا کا نظام ہم جانتے ہیں، خدا کے نظام کو ہم نہیں جانتے. ہوا بھی اللہ کے قبضے کے اندر ہے، ہوا بھی اللہ کی اسی کے اندر ہے. اللہ جب جسے چاہے شفا دے، اللہ جسے چاہے تو امتحان میں ڈال دے. میرے عزیزوں یہ بیماری کے اندر لگ کر، اور ایک بات یاد رکھیں اکابرین نے کہا ہے، بزرگوں نے کہا ہے، انسان کا گمان جس طرح ہو جاتا ہے، انسان کا گمان جس طرح ہو جاتا ہے وہ اللہ بھی اسی کو اسی گمان کے مطابق چھوڑ دیتے ہیں. کس کوئی انسان پریشان حال ہے، یہ سوچ رہا ہے ارے بھائی یہ مجھے قرض دار میں بن گیا ہوں، میں پریشان ہوں کوئی مجھے قتل کر دے گا. اگر یہی سوچتا رہا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ بھی اسی ایسی ہی موت دے دے ہے. وزنی عبدی بھی جیسا گمان ہوگا ویسا اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے. بندے کا جیسا گمان ہوگا اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ویسے ہوں گے. بہت سارے مریضوں کا آپ نے دیکھا ہوگا، کینسر پیشنٹ ہیں، ڈاکٹروں نے کہہ دیا تیرا علاج نہیں، تیرا کوئی میڈیسن نہیں، تیرا کوئی شفا کا ذریعہ نہیں. لیکن اس بندے کو اللہ پر بھروسہ تھا. کئی سارے بندے ہیں جو موت کو ٹچ کر کے ابھی بھی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. یہ کس پر ہے؟ لوگوں پر بھروسہ کرنے سے نہیں ہے، خدا سے تعلق رکھنے پر. اللہ نے میرے عزیزوں یہ دنیا ہے دنیا. لوگ 460 پر 5 دن یا 80 پر 5 دن فلسطین کے اوپر، غزہ کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ کو پڑے تھے. وہ بچے ترس رہے تھے کوئی ایک کھانا کھلانے والا ہو جائے، کوئی ایک دن ایسا ہو جائے
सकूं। किसी का भरोसा नहीं था, नफसी का आलम गुजर रहा था। उन शैतानों ने ये एक प्लान बिल्कुल बना दिया था, रोजाना एक मिसाइल हमें भेजना है और इन बच्चों को सफा हस्ती से खत्म करना है। कभी भी मुसलमान हमारा क्या कर रहा है? इसराइली प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है। चेहरा खराब हो जाएगा, साबुन बदलने से जिस्म में अलग खुशबू आएगी। आज हमें लोगों को मारना पसंद है, लेकिन अपने आप को बदलना पसंद नहीं है। बड़ी अजीब इंसानियत है। लोगों को जुल्म सितम लोगों पर करना हम जरूरी समझते हैं और पीछे से सदका खैरात भी करते हैं। ये कैसा सदका खैरात है? किसी की जान लेकर यहाँ से सदका करना कौन सा इस्लाम कहता है? रमजान आ रहा है, फलस्तीनियों के नाम पर लोग चंदा इकट्ठा करते, चंचोर चंद के पैदा हो जाते हैं जो फलस्तीनी के नाम पर, गाजा के नाम पर टोकरा लेकर निकल जाते हैं। रमजान खत्म हो जाता है और उसके बाद ये लोग नजर भी नहीं आते और लोग अकीदतमंदी के साथ दे देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो लोग रमजान के बाद नजर ही नहीं आ रहे हैं। आज आराम से हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई अपने बिजनेस में लगा हुआ है, कोई अपनी तिजारत में लगा हुआ है, कोई सोच रहा है जुमा की नमाज जल्द होगी, अब नमाज के बाद मैं मेरे दोस्त से मिलूंगा, मैं घर में जाकर खाना खाऊंगा, इत्मीनान करूंगा। कोई सोच रहा है मुझे कहीं पर जाना है, कोई बिजनेस में जाना है, कोई दुकान खोलना है, कोई और काम करना है। इंसान सोच रहा है, इतना तो सोच रहा है, लेकिन उन बच्चों की हालत क्या गुजर रही थी। 2 दिन पहले हमने वीडियो के जरिए से देखा कि उनके बच्चों पर ऐसी मुस्कुराहट थी कि उन्होंने ऐलान कर दिया, आज से हम जंग नहीं करेंगे, आज से हम जंग नहीं करेंगे। घर के अंदर मैयत हो जाती है तो महीने महीने घर में उदासी खत्म नहीं होती। उन लोगों पर क्या गुजरी होगी जो 400 दिन जो गुजरे उनके ऊपर क्या गुजरे होंगे, किसी को एहसास तक नहीं है। आज के सब अपनी अपनी जिंदगी के अंदर मुलव्विस हैं, सब अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं अपने तरीके में, अपने लिबास में, अपने चोले में। कोई वॉच खरीदने में पड़ा हुआ है, कोई अपनी गाड़ी खरीदने में पड़ा हुआ है, कोई अपने फेम खरीदने में पड़ा हुआ है। बड़े बड़े लोग भी अपनी दुनिया बनाने में लगे हुए हैं। सब ये सोच रहे हैं अब मेरा क्या होगा, अब मैं बिजनेस में कब बढ़ूंगा। याद रखिए सबसे पहला अल्लाह आप ही को पूछेगा। याद रखिए अल्लाह किसी को छोड़ने वाला नहीं है। याद कीजिए मेरे अजीजों, वो दिन याद कीजिए जो हो रहा था, बच्चों के वो बिलक रहे थे, शहीद हो गए, ऐलान हुआ कि आज से ऑफिशियली जंग नहीं होगी। इससे बड़ी खुशी की बात उन बच्चों के लिए नहीं थी। दुआ कर रहे थे वो मासूम बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, अल्लाह से रो रहे थे, या अल्लाह तुमने हमारी आवाज सुनी। वही हकदार हैं जो मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर रहे हैं और अपनी मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, मर मिट रहे हैं। अल्लाह माफ फरमाए, आज हमारी मस्जिदें हैं, मस्जिदें आबाद करने के अल्लाह हमें तौफीक क्यों नहीं दे रहा? सोचिए, अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर सोचिए, हमारी मस्जिदें हमारे पास हैं, आज भी फिरका वाला चीजों में लगकर आप अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। आज मस्जिदें खुली हैं, अजानें हो रही हैं, हुकूमत इजाजत दे रही है, हर चीज आराम से हो रही है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए कोई नहीं आ रहा। क्या हम भी फलस्तीन को अपने मुल्क में देखना चाहते हैं? वक्त आने से पहले अपने अल्लाह के घर की हिफाजत कर लो, याद रखो, वरना जो हाल वहां पर हुआ था यहां पर भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ये बताया जाता है कि वक्त से पहले चौकन्ना हो जाना चाहिए। अपने अल्लाह के घरों को आबाद करो, अल्लाह के घरों की खिदमत किया करो। छोड़ लोगों को, जो लोग अल्लाह के घरों पर, मदारिस पर, खानकाहों पर, दरगाहों पर ताले मारते हैं, छोड़ दो उन लोगों को। बुराई कहने वाले बुराई कहते रहेंगे, हमें कुछ लेना देना नहीं है।
ہم صرف اللہ کی خدمت کی بنیاد پر جڑیں گے اور اللہ کے گھر کی خدمت کرتے رہیں گے۔ امریکہ اپنے آپ کو بڑا سپر پاور سمجھتا تھا، کیا ہوا امریکہ کا؟ لاس اینجلس جسے کہتے ہیں، جہاں پر بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے کروڑپتی رہتے تھے، کیا ہوا؟ ان گھروں کا کیا ہوا؟ ان کے سوئمنگ پولوں کا کیا ہوا؟ ان کے آرام کے انجوائمنٹ کا کیا ہوا؟ آج لوگ چند پیسہ آ جانے سے، چند گھٹی آ جانے سے، چند دولت آ جانے سے اپنے آپ کو بڑا برانڈڈ سمجھتے ہیں۔ تمہاری دولت بھی کام نہیں آتی، تمہارا بینک بیلنس بھی کام نہیں آتا، تمہارے پاس کیا تھا اس سے زیادہ امریکہ والوں کے پاس تھا۔ اپنے آپ کو بڑا سپروائزر سمجھتے تھے، سپر پاور سمجھتے تھے، لیکن یاد رکھو خدا تمہارے سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو 400 دن کے اندر تمہیں تباہی کی، اللہ نے 1 سیکنڈ کے اندر اللہ نے تباہی برباد کر دی۔ ابھی تک آگ بجھ نہیں رہی ہے۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے یاد رکھیے کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اگر کوئی برائی دیکھو تو روکنے کی کوشش کرو، اگر روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو کیا کرو؟ سمجھاؤ، مارو، نہیں ہو رہا ہے تو اس برائی کو خاموش سمجھو اور وہاں سے نکل جاؤ۔ آج کل برائی دیکھتے ہی لوگوں کو اپنے گھر کی یاد آ جاتی ہے، اے ہمنا کیا لینا نہیں، کام بھی مار کو جاتے ہیں، ہمنا کی کوئی مصیبت نہیں۔ یہی کرتے رہو گے تو نیک لوگوں کو بھی برے لوگوں سے مرنا پڑے گا۔ ایک شخص جو وہاں کا لاس اینجلس کا جو بڑا تھا، اس نے کہا تھا فلسطین کے اندر بمباری کی جائے، مسلمانوں کو مارا جائے، ختم کیا جائے، وہ بیٹھ کر رو رہا ہے کہ آج میرا گھر جل گیا۔ لوگوں نے تحقیق کی، سائنسدانوں نے تحقیق کی کہ آگ تو بھڑک رہی ہے پہاڑ سے، پہاڑ کے اندر یقیناً گرمی ہوتی ہی ہے، لیکن آگ بھڑک رہی ہے۔ آگ نہ آسمان سے برس رہی ہے، آگ نہ زمین سے برس رہی ہے، آگ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک درخت کو دیکھا کہ درخت جل رہا ہے، نہ اوپر سے جل رہا ہے نہ نیچے سے جل رہا ہے، کہاں سے جل رہا ہے؟ پتا چلا کہ ہوا کے اندر آگ پھیل گئی۔ درخت درمیان سے جل رہا ہے۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے، قوم نوح کو یاد کیجئے، قوم صالح کو یاد کیجئے، قوم ہود کو یاد کیجئے، قوم لوط کو یاد کیجئے، کیسے عذابات آئے۔ آگ کا بارش برسایا گیا، طوفان آیا، اللہ حفاظت فرمائے، زلزلے آ گئے، زلزلے۔ آج لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی طرف سے لوگ جو اپنے آپ کو سپریم پاور کہتے ہیں، یہ سپریم پاور کو اللہ نے ایک جھٹکے میں خرد و خار کر دیا۔ لوگوں ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سینہ تان کر مت چلو میں ہی سب کچھ ہوں۔ یہ مت سمجھو کسی کو دھمکیاں دینا، کسی کو یہ کرنا ہے کیا جی میں نہیں چلے گا۔ اللہ 1 سیکنڈ کے اندر اللہ غارت کر دے گا، اللہ برباد کر دے گا۔ تکبر کی چادر اللہ کی ہے، کبریائی کی چادر اللہ کی ہے، بڑائی اللہ کو جچتی ہے، کیونکہ اللہ ہی سب کا مالک اور ملک ہے، سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ میرے عزیزوں اپنی ذہنوں کو ٹھکانے پر لاؤ، برائیوں کو ختم کرو، چیزوں کو ختم کرو۔ دیکھو عذابات ایسے آئے کہ ان کے گھروں کو، ان کی کاروں کو چھوڑ کر وہ بھاگ رہے ہیں۔ ان کو اپنی جان کی حفاظت ہے، اپنے گھر والوں کو پیسے کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کے عذاب کو للکارو نہیں میرے عزیزوں، اللہ کے عذاب کو للکارو نہیں، اللہ کا عذاب کو آ کر پکڑے گا، یاد رکھیے۔ قوم لوط کے بارے میں اللہ کی طرف سے کیا عذاب ہے یاد ہے آپ کو؟ پتا ہے آپ کو؟ اللہ نے زمین کے حصے کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا زمین کے حصے کو اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 7 آسمانوں پر لے کر گئے اور وہاں سے پلٹایا اور زمین پر پھینک دیا۔
ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، صحابہ سے کہا صحابہ اپنے گھوڑوں کی رفتار کو تیز کر لو، اپنے گھوڑوں کی رفتار کو تیز کر لو۔ تو صحابہ فوراً اپنے گھوڑوں کو تیز دوڑائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ جب نبی اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں تو میں اور آپ کو سے کھیل کے بولی عذابات اللہ دکھا رہے ہیں، نمونے اللہ دکھا رہے ہیں۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے، جب حق آ جاتا ہے تو باطل ایسا ذلیل و خوار ہوتا ہے، زمین میں ٹھہرنے کی بھی جگہ نہیں ملتی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے میرے نوجوانوں، بہت بڑا امتحان ہے میرا اور آپ کے لیے۔ سمجھداری کی ضرورت ہے، عقل مندی کی ضرورت ہے، ہمارے لیے بڑی ہی پاسبانی کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو سمجھے، نوجوان یہ سمجھتا ہے میں اب کمانے نہیں جاؤں گا، بیکاری میں زندگی گزاروں گا۔ یاد رکھیے وہ وقت بھی آئے گا جو چیز پڑھ کے ہمیں قبر میں ڈالا جائے گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قبر میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر دے گا بھائی یہ تو اچھا بندہ ہے نیک کا نہیں۔ ایک حقوق اللہ بھی ہوتا ہے، حقوق العباد بھی ہے، اپنے ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرنے پڑتے ہیں، اپنی بہن کا حقوق بھی ادا کرنا پڑتا ہے، شادی ہو رہی ہے اپنی بیوی کا حقوق بھی ادا کرنا ہے اور اپنے بچوں کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ یہ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہر جگہ ایگزام لکھنا ہے۔ پاس کب ہوں گے؟ پاس کا رزلٹ اس وقت آئے گا جب تمہارا جنازہ تمہارے گھر سے اٹھے گا، وہی تمہارا رزلٹ ہوگا۔ اور جو فائنل ایگزام شیٹ کا جو مارک شارٹ ملے گا وہ سیدھے جنت کے اندر ملے گا۔ میرے نوجوانوں ایسا دکھ اور درد ہوتا ہے مجھے، کبھی میں بڑی گہرائیوں سے جمعہ میں کہنے جا رہا ہوں، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ نشہ مت میں جاتا ہوں کبھی یہاں وہاں، نوجوان جو تڑپتے ہیں بلکتے ہیں نشے سے، برائیاں اتنی عام ہو گئی ہیں، اتنا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ ان کی ماں وہاں پر تڑپ رہی ہے، کوئی گھر میں کام کرنے والی ماں، کوئی بہن کوئی نوکری کو جانے والی بہن جس کی شادی کی عمر ہے اپنے بھائی کی خدمت کر رہی ہے۔ بھائی کو چاہیے تھا اپنی بہن کا بیاہ کرے اور اس کی شادی کر دے، لیکن زمانہ بالکل الٹا چل رہا ہے۔ نشے میں لگ کر، برائیوں میں لگ کر، لوگ تو کہتے رہیں گے، لوگ کہتے امام صاحب کو کہتے کام نہیں، برائی کے بارے میں ہر جمعہ میں بولتی، لوگ کہتے رہیں گے، میں سنتا رہوں گا لیکن بولنا نہیں چھوڑوں گا، بولنا ہرگز نہیں چھوڑوں گا میں۔ لوگوں کا کام کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا تھا، نبیوں کو کہا تھا، میں بھی مرد دم تک جب تک میری خدمت ہے تب تک میں کہتے رہوں گا۔ میرے نوجوانوں نشے میں اپنی زندگی مت گزارو، چند سیکنڈوں کا مزہ ورنہ اس کے بعد راحت۔ لیکن یاد رکھیے ایک نوجوان کو ہم نے دیکھا ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ روڈ پر سو رہا ہے، جس کا نام عبداللہ ہے، مومن۔ عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، ایک ایمان والا ایک گٹر میں سو رہا ہے۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک اللہ اللہ بولنے والے کی قیمت سات و زمین سات و آسمان سے بڑھ کر ہے۔ آج وہ گٹر میں سو رہا ہے اور اس کی فکر کرنے والے کوئی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی الحمدللہ جو نشامت میں خدمتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہماری طرف سے سلام ہے، جو اس نشامت میں صحیح خدمت کر رہے ہیں۔ صحیح کے بارے میں بول رہا ہوں، شوروں کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں جو صرف پیسے لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحیح خدمت، ہمارے عمران بھائی ہیں الحمدللہ، وہ نشامت کے لیے بڑی خدمتیں کر رہے ہیں، گوبند پور میں ہے، اب آٹھ نگر میں بھی کھول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بڑی محنتیں چل رہی ہیں۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں اچھی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، صحیح بولو، گزاریں گے نہیں، اور بیکاری میں وقت نہیں گزاریں گے۔ ایک کچھ بیکاری میں وقت گزارتے ہیں، گھنٹے گھنٹے
وہاں بیٹھے رہنا، گھنٹے گھنٹے وہاں بیٹھے رہنا، کیا ملتا ہے اس سے؟ تھوڑا بہت ایک تو 10-15 منٹ رہتی تمہارے ہوتا ہے، آگے بھی نہیں، چھوڑ دو یہ سب کیا ہے، جاؤ محنت سے کماؤ، اپنے ماں باپ کو دیکھو، کھاؤ پیو، نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، اور کیا چاہیے؟ بیکاری میں وقت گزارو گے، بیکاری کے اندر شیطان، حدیث کے اندر بتایا گیا جب انسان اللہ کے ذکر میں لگتا ہے شیطان اسے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب بیکاری میں ہوتا ہے تو ایک مچھر کی شکل میں آ کر شیطان اس کے پیچھے بیٹھ کر ٹھوک مارتا ہے، جس کی نحوست سے اور برائی کے اندر عام ہو جاتا ہے۔ شیطان خالی اپنی کو نہیں چھوڑتا، لہذا میری ادباً میرے نوجوانوں سے درخواست ہے بیکاری میں وقت مت گزاریں۔ راتوں میں آج کل بہت نوجوان جاگتی، مسجد کے مسئلے سے، ہمارے مدرسے کے جلسے سے کچھ لکھنا وغیرہ ہوتا ہے تو میں بیٹھے رہتا ہوں تو نوجوان رات کو 12 تک ایک وہاں پڑھنا، وہاں کیا ضرورت ہے؟ حکومت کو کیا بتا رہے ہیں؟ ہم وہ مسلمان ہیں جو فجر نہیں پڑھتے، ہم وہ مسلمان ہیں جو پڑھائی لکھے میں سب سے پیچھے ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں جو نشے میں سب سے زیادہ ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں جو ماں باپ کو پال نہیں سکتے، اولڈ ایج ہوم کو بھیج دیتے ہیں۔ یہی مسائل چل رہے ہیں۔ اولڈ ایج ہوم میں آشیانہ ایک اولڈ ایج ہوم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، ایسی خدمتیں ساتھ بھائی کر کے ہیں، ایسی خدمتیں کرتے ہیں وہ بیچارہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کو سلامت رکھے کہ روڈ پر پڑی ہوئی ماں کو لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ہمیں پالنے نہیں ہو رہا، لوگ اپنے باپ کو راستے میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پوچھا گیا کیوں؟ باپ کہتے ہیں میرے بچوں کو مجھے پالنے نہیں ہو رہا۔ ارے چاہے بھی ہے باپ جو اپنے بچوں کو پالتا ہے، دن رات کی خدمتیں کر کے پالتا ہے، بیوی آنے کے بعد، بچے پیدا ہونے کے بعد بچے اپنے باپ کو پال نہیں سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے باپ کو اف تک نہ کہو، گالی تو دور کی بات ہے، اف تک نہ کہو۔ آج باپ کو راستے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک ساتھ واقعہ ہے، کوئی راستے میں ویل چیئر میں بٹھا کر شکایت کے گھر میں چھوڑ کر چلے گئے، پوچھا ہے کیا؟ میرا بچہ کر یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے۔ باپ سے تکلیف ہو رہی ہے تمہیں، باپ سے جو جنت کا دروازہ ہے اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ ماں کے پاؤں تلے تو جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، آج ماں باپ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا کرو گے اپنی زندگی کے اندر؟ کس کی دعائیں لوگے؟ اللہ ہمارے ساتھ بھی کو جزائے خیر دے اور ان کی ٹیم کو جزائے خیر دے، اور وہ آشیانہ والے جو اولڈ ایج ہوم ہے انشاءاللہ وقت ملے پر انشاءاللہ ہم جائیں گے، لیکن اللہ جزائے خیر دے، روڈ پر پڑے ہوئے لوگوں کو لا کر وہ خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے بھائی، اللہ جزائے خیر دے۔ آج لوگ اتنے یہ ہو گئے، لوگوں کو ایک پینٹ خریدنے کے لیے، میں اپنا بیان ختم کروں گا، 5 منٹ زیادہ نہیں، میرا دل بولا اور آدھا گھنٹہ بولوں، لیکن وقت کی قلت سے جمعہ ہے، لیکن لوگ پینٹ خریدنے کے لیے 3-3 ہزار روپے 4-4 ہزار روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن ایک یتیم، ایک مسکین، ایک غریب جو روڈ پہ پڑا ہوا ہے، لوگ بھیک مانگنے آتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک انسان کے پاس کپڑے ضرور ہوتے ہیں، چند کشمیر والے آتے ہیں، چند مانگنے کے لیے آتے ہیں، کوئی پیسے مانگے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جاؤ بھی کیا بھی کہا، ہٹے کا کہیں نہ دو، یہ کام کرو، دینے نہیں ہو رہا تو بولنے کی ضرورت نہیں، 5 روپے دینے نہیں ہو رہا تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ان کا روزی کا مالک ہے، اللہ ان کی روزی کا مالک ہے، ہمیں کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے آج ہم برانڈڈ میں پڑے ہوئے ہیں، ایسی کوالٹی ویسی کوالٹی، 500 روپے کا جوتا مل سکتا ہے، 700 روپے کی گھڑیاں مل سکتی ہے، لیکن 7,000 کی گھڑیاں لیں گے، 10,000 کی گھڑیاں۔ وقت تو وہی بتا رہا ہے، ٹائم وہی بتا رہا ہے، کوئی سونے کے درہم نہیں دے رہا ہے۔ اللہ کے لیے کسی ماں کا دکھ یہ مت کرو۔ جمعہ میں مجھے کہنا پڑ رہا ہے، ہمارے والد صاحب کو میں نے جمعہ میں کہہ رہا ہوں، جمعہ میں کہہ رہا ہوں، کہ والد صاحب میرے ناراض ہوں، میں جا کر معافی مانگا ہوں ان سے، مجھے معاف کر دو، میرے والد ناراض ہوتے تو میرے لیے جنت کا دروازہ بند ہے، میرے لیے اپنے ماں باپ سے معافی مانگو، کچھ تکلیف ہوگی ابھی جا کر پیر پڑاؤ، اپنے باپ کو تکلیف ہرگز مت دو، اپنی ماں کو تکلیف مت دو، اپنے باپ کو تکلیف دو گے تو جنت میں بھی جگہ نہیں ملے گی آپ کو۔ ماں باپ تو جنت ہے،
اگر ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض، تو اللہ ناراض تو کون تمہیں جنت میں بھیجے گا؟ کون تمہیں یہ اپنے فضل سے جنت کے سیر کرائے گا؟ کیا ہوگا؟ اسی لیے میرے عزیزوں، اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کو روڈ کے حوالے مت کرو۔ اللہ کے لیے بیوی آنے کے بعد اپنے ماں باپ کو روڈ کے حوالے نہ کرنا۔ اللہ کے لیے مجھے بڑا دکھ آ رہا ہے آج کے جمعہ میں، اللہ کے لیے روڈوں کے حوالے مت کرنا۔ اگر وہی ماں باپ آپ کو پیدا ہوتی کچری کی ٹٹی میں پھینک دیتے، روڈ پر پھینک دیتے، تو کوئی تمہاری وجود کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اپنے ماں باپ کو رستوں میں چھوڑ کر چلے جانا، اگر وہ گھاس رہے ہیں گلی میں، راستے میں آٹو سے اتار کر چلے جانا، اپنی ماں کو راستوں میں پھینک دینا۔ اور میں دامادوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے سسرال کے اندر اب اگر کوئی ماں ہے تو ان کی بھی خدمت کرو، ان کی بھی عزت کیا کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حقوق العباد ہے یہ ساری چیزیں، بتانا ضروری ہے۔ آج کل بڑے ولی اللہ بن جاتے ہیں تصویر لے کر، گھر میں گئے تو گالی کرو، باہر لے کے ان سے بڑا ولی کوئی نہیں، گھر میں گئے تو ان سے بڑا ولی سکون نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں فلسطین کے حق میں، غزہ کے حق میں اللہ دعا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کا اتنا خدمت گزار بنائے ہے۔ اویس کرنی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا دیا کہ صحابہ سے کہا تھا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، یمن کے اندر شخص ایک قبیلے کا ہے، فلاں رہے گا، اس سے جا کر بولا۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو صحابی ہے، وہ تو صحابی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویس نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی، جب نبی کہہ رہے ہیں تو کیا بڑی بات ہوگی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب بھی حج کا موقع آتا تو قرن کا کوئی رہنے والا، قبیلے قرن کا کوئی رہنے والا آیا ہے کیا؟ تو کہا کہ ایک قرن کا آیا ہے جو پاگل سا ہے، اون نماز پڑھ رہے تھے، اون ارد گرد چل رہے تھے۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ آپ سے میں دعا کی درخواست کر رہا ہوں۔ تو اس کو رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں کا اتنا مقام ہے، ماں کا اتنا درجہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نماز کی حالت میں بیٹھا رہا ہوں، تشہد کی حالت میں بیٹھا رہا ہوں، اور میری ماں مجھے بلائے، میں نماز چھوڑ کر میری ماں کی خدمت میں چلے جاؤں۔ ماں کو کیا کریں؟ گالی گلوچ۔ اسی لیے میں ادباً درخواست کرتا ہوں میرے عزیز دوستوں سے، اپنے ماں باپ کی عزت کرو اور اپنی بہنوں کی بھی عزت کرو، بہن کی بھی عزت کرو، اپنی بہن کی ضرورت کو پوری کرو۔ کوئی خواہش ہے، بہن مانگتی ہے 10-20 روپے، لیکن آج کل ہمیں دینے کی وجہ سے کیوں بیکاری میں گزارے؟ میرے نوجوانوں، بیکاری میں گزارو، کچھ بنو اور کچھ بن کے کچھ خدمت اپنے والدین کی کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ شب معراج کے تعلق سے 7 آسمانوں کا ذکر کیا جائے گا، کن کن آسمانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن پیغمبروں سے ملاقات کی، اور انبیاء کی امامت کیسے کی، اور اس کے بعد کیسے سفر ہوا، اور اللہ سے کیسی ملاقات ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کئی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی کہنے سننے میں اگر کمی کوتاہی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کمی غلطیوں کو اللہ معاف کرے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو آپ سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے